بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 44 میں واجبات وضو کو بیان کیا جائے گا، اور اس درس میں واجبات وضو میں سے اول جو نیت ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نیت کا محل اور وقت کیا ہے، کب نیت کرنی چاہیے جب ہم وضو کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کون سے فعل کے ساتھ نیت شروع ہوتی ہے یہ بھی بیان کریں گے، اور نیت کے مندرجات یعنی اس میں وجوب کی نیت ہونی چاہیے، تقرب کی نیت ہونی چاہیے، ان چیزوں کو بھی بیان کریں گے۔ نیت وضو کے بارے میں عبارت کو پہلے دیکھتے ہیں۔ فرمایا وواجبہ اے واجب الوضوء النیت وہی القصد الى فعلہ مقارنۃ لغسل الوجہ المعتبر شرعا وهو اول جزء من اعلاہ لان ما دونہ لا يسمى غسلا شرعا وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ وَالْإِبْتِدَاءُ بِغَيْرِ الْأَعْلَى لَا يُعَدُّ فِعْلًا۔ واجب وضو یعنی وضو کے واجبات میں سے پہلا نیت ہے۔ اچھا، نیت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ وَهِيَ الْقَصْدُ إِلَى فِعْلِهِ، یعنی وضو کو انجام دینے کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو نیت ہوتی ہے یہ ایک قلبی امر ہے، دل سے انجام دینا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو جب تک ہمارا دل، ہمارا دماغ اس کو نہیں قصد کرتا، نہیں سوچتا، تو پھر وہ کام انجام نہیں پا سکتا۔ گویا کہ سب سے پہلے اس کا ایک تصور ہوتا ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور اس کی ساری ضرب تقسیم کرنے کے بعد جب ہم پکا ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ نیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مقارنۃ لغسل الوجہ المعتبر شرعا، یہ نیت کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ یعنی شرعی طور پر جو معتبر ہے چہرے کا دھونا، اس کے ساتھ یہ ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ مقارن ہونا یعنی وہ ملی ہونی چاہیے غسل وجہ کے ساتھ، چہرے کو دھونے کے ساتھ، جو کہ شرعاً معتبر ہے۔ وہ جو چہرے کی حد بندی آگے ہم بیان کریں گے کہ کون سا حصہ اس کا دھونا معتبر ہے اور کیسے دھونا۔ تو یوں ہی ہم چہرے پہ پانی ڈالنا شروع کریں گے تو اسی کے ساتھ واجب وضو کی نیت وہاں سے شروع ہوگی۔ اس سے پہلے جناب علی کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو وہ مستحب جو افعال ہیں وضو کے، ان کی نیت بھی مستحب ہوگی۔ واجب وضو کی جو واجب نیت ہے وہ غسل وجہ یعنی چہرے کو دھونے سے شروع ہوگی۔ وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِّنْ أَعْلَاهُ، یعنی چہرے کو دھونا جو ہے نا جی، اس کے ساتھ نیت ملی ہونی چاہیے، اور وہ چہرے کے اوپر سے جو ہم پہلا دھونا شروع کریں گے، اوپر سے اس کا حصہ جو ہوگا پہلا جز، وہاں سے جناب علی وہ شرعی طور پر اس کا جو ہے نا جی دھونا معتبر ہوتا ہے۔ چونکہ وضو کے اندر یہ شرط ہے کہ وضو کے اعضاء کو دھونے میں اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے۔ تو سب سے پہلا واجب جو ہے نیت کے ساتھ وہ کیا ہے؟ غسل وجہ ہے، چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کے دھونے کی سٹارٹنگ بھی کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے ہوتی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ جب چہرے کے اوپر سے دھونا شروع کریں گے تو اسی کے ساتھ واجب وضو کی نیت بھی کریں گے۔ لِأَنَّ مَا دُونَهُ لَا يُسَمَّى غَسْلًا شَرْعًا، چونکہ اس اوپر والے حصے سے نیچے اگر چہرے کو دھوئیں گے تو وہ شرعی طور پر دھونا شمار نہیں ہوتے، چونکہ چہرے کا واجبی دھونا کیا ہے وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف اس کو دھو کر لے آتے ہیں۔ تو اگر لِأَنَّ مَا دُونَهُ یعنی کہ اس کے اوپر والے حصے سے نیچے والے حصوں کو اگر دھوئیں گے تو لا یسمى غسلا شرعا، تو یہ شرعی لحاظ سے دھونا شمار نہیں ہوتا، اس کو دھونے کا نام نہیں دیا جاتا۔ وَلِأَنَّ الْمُقَارَنَةَ تُعْتَبَرُ لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب علی نیت کا ملا ہونا شرط ہے، تعتبر یعنی شرط ہے لِأَوَّلِ أَفْعَالِ الْوُضُوءِ، کہ وضو کے پہلے فعل کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہو۔
والابتداء بغیر الاعلی لا يعد فعلا، تو جناب علی اگر چہرے کے اوپر والے حصے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کو دھونا شروع کریں گے تو وہ فعل وضو شمار نہیں ہوگا، لا يعد وہ شمار نہیں ہوگا، فعلا یعنی وضو کا فعل۔ تو اس پوری بحث میں گویا کہ شہید ثانی نے بتا دیا ہے کہ یہ جو شہید اول نے کہا تھا کہ نیت غسل واجب کے ساتھ ملی ہونی چاہیے، تو پھر یہ چہرے کے اوپر والے حصے کو جب دھونا شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ملی ہونی چاہیے۔ اس کی دو دلیلیں دیتے ہیں، چونکہ ایک تو نیچے والے حصے کو اگر دھونا شروع کریں چہرے کے تو اس کو شرعی طور پر دھونا شمار نہیں کرتے، اس کو دھونے کا نام ہی نہیں دیتے، اور دوسرا جناب علی نیت کا ملا ہوا ہونا وضو کے پہلے واجب فعل کے ساتھ یہ شرط ہے، تو نیچے اگر چہرے کے نچلے حصے سے دھونا شروع کریں تو وہ اصلاً فعل وضو ہی شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ دو دلیلیں ہو گئی جناب علی کہ نیت کو اوپر والے حصے سے جب ہم دھونا شروع کرتے ہیں منہ کو تو اس کے ساتھ ملا ہونا چاہیے۔ غسل شرعی یعنی چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا، اور اس کے اوپر والے حصے کو جب دھونا شروع کریں گے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، نیت ملی ہونی چاہیے۔ اس پر دو دلیلیں دی ہیں، ایک تو جناب علی کیا تھا لأن ما دونه لا يسمى غسلا شرعیا، ایک تو وہ کیا ہے غسل شرعی شمار نہیں ہوتا، شرعی طور پر دھونا شمار نہیں ہوتا، اور دوسری دلیل تھی کہ نچلے والے حصوں سے ابتدا کرنا وہ ابتدائے فعل وضو بھی شمار نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو گیا جناب علی ادھر تک جو ہے محل وقوع کیا ہے نیت کا، جہاں سے وہ واجب نیت شروع ہوتی ہے۔ وضو کے مندرجات کیا ہے، یہاں پر لفظ مندرجات اس کا ہوگا جناب علی، اس کو بھی درست کر دینا چاہیے کہ مندرجات، اس میں سے پہلا وجوب ہے، فرماتے مشتملتن علی قصد الوجوب، یعنی نیت کو اور قصد اور ارادے کو مشتمل ہونا چاہیے، علی قصد الوجوب کہ وجوب کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ کب ان کان واجبا، اگر وضو واجب عبادت کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ واجب ہوگا اور اس میں وجوب کی نیت کرنی پڑے گی۔ بان کان فی وقت عبادت واجبۃ مشروطۃ بہ، یعنی کہ اگر وہ وضو ایسی عبادت کے وقت میں ہوتا ہے جو کہ واجب ہے اور اس میں وضو کی شرط ہے تو پھر اس کے لیے نیت میں وجوب کی نیت کرنی پڑے گی، وجوب کا قصد کرنا پڑے گا۔ تو نیت میں کیا ہے، اگر وہ واجب عبادت کے وقت میں انجام دیا جائے تو پھر اس کے لیے نیت بھی وجوب کی کرنی پڑے گی۔ وَإِلَّا نَوَى النَّدْبَ، اور اگر وہ واجب عبادت کے وقت میں نہ ہو، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، یہاں وَإِلَّا سے کیا مراد ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر اس طرح نہ ہو، اگر وضو واجب نہ ہو، نَوَى النَّدْبَ، تو پھر مستحب کی نیت کریں گے۔ ندب سے مراد کیا ہے، مستحب استحباب۔ وَلَمْ يَذْكُرْهُ، اور شہید اول نے اس ندب و استحباب کی نیت کو ذکر ہی نہیں کیا، لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنِ الْغَرَضِ، کیونکہ یہ ان کی غرض اور مقصد سے خارج ہے، کیونکہ وہ واجبات وضو کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ ہم نے شروع میں عنوان دیا تھا اور شہید اول کے اس سے لیا تھا کہ جناب علی واجبات کے وضو کو بیان کر رہے ہیں، بس اگر جناب علی اس میں وہ نادم کو ذکر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ان کا غرض کیا ہے، واجبات وضو کو بیان کرنا ہے۔ یہ تو جناب علی اس نسخے کی بنیاد پر ہے جس میں غرض کا لفظ آیا ہے، لیکن بعض نسخوں میں فرض کا لفظ آیا ہوا ہے، تو پھر اس کی کیا تعویل کریں گے، الفرض بالفاء اے اما هو المفروض من عد الواجبات، یہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ جنابی وہ فرض اور واجبات سے خارج ہے۔ شہید اول کیا کرنا چاہتے تھے، وہ واجبات اور فرض کو بیان کر رہے تھے، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، ندب اور استحباب فرض سے خارج ہوتا ہے۔ تو محقق آغا جمال نے اپنے تعلیقات میں اس کو کیا کیا ہے، جناب علی غرض کے عنوان سے لیا ہے، لیکن اگر فرض بھی ہو تو بھی معنی اس کا درست بنتا ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے
کہ یہ فرض سے خارج ہے، مستحب ہونا یہ فرض سے خارج ہے، در حالانکہ شہید اول کیا کر رہے تھے؟ فرض کو بیان کرنا چاہتے تھے، واجبات کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ اب آ جاتے ہیں اور بھی کچھ وضو کے مندرجات ہیں، یہاں بھی اس لفظ کو مندرجات نہیں لکھا گیا بلکہ اس کو جو ہے نا را کو حذف کیا گیا ہے، تو اس کو بھی درست کر دیا جناب۔ عبارت دیکھیں وَالتَّقَرُّبِ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور وضو کی نیت میں جس طرح وجوب کی نیت کرنا جو ہے نا جی ضروری تھی، اسی طرح اس میں تقرب کی نیت بھی ہونی چاہیے، قربتاً الی اللہ، انجام دینے کی، یعنی ہم وضو کو جیسے جتنی بھی عبادات ہیں ساری ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جناب علی ہم اللہ کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ والتقرب یعنی مشتملتاً علی التقرب، نیت وضو مشتمل ہونی چاہیے تقرب کی نیت پر، تقرب بہی الی اللہ تعالی، یعنی وضو کے ذریعے ہم تقرب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے جناب علی خوشنودی چاہتے ہیں۔ بِأَن يَقْصِدَ فِعْلَهُ لِلَّهِ امْتِثَالًا لِأَمْرِهِ، یعنی وہ نیت کرے کہ وضو کو انجام دیتا ہوں، فعل وضو مراد ہے، للہ خدا کی خاطر، امتثالا لامرہ، ہم کیوں وضو کرتے ہیں جناب؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے، ہاں جی، اس کے امر کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی خاطر ہم اس کو انجام دیتے ہیں، یہ نیت کرے جناب علی۔ او موافقتا لطاعتہ، یا تقرب کی نیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم وضو کو انجام دیتے ہیں للہ اللہ کے لیے، موافقتا لطاعتہ، اس کی اطاعت کی موافقت کرتے ہوئے۔ ہر انسان کو نیت کرنی چاہیے، نیت رکھنی چاہیے کہ ہم اس وجہ سے جناب علی وضو یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں کہ اس کی اطاعت کی موافقت کرنا چاہتے ہیں، اس نے ہمیں اطاعت فرض قرار دی ہے تو ہم اس کی اطاعت کی موافقت کرنا چاہتے ہیں۔ او طلبا للرفعت عنده بواسطته، یا پھر اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ کو طلب کرتے ہوئے، یعنی میں وضو کو انجام دیتا ہوں، یہ نیت کرے، وضو کو انجام دیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں رفعت اور بلند مرتبہ کو طلب کرتے ہوئے، بے واسطہ ہی، وضو کے واسطے سے، یعنی وضو اور جتنی بھی باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرض کی ہے کہ جب انسان ان کو انجام دیتا ہے تو وہ چونکہ محبوب خدا ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام ہیں، تو ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے ہاں درجات بلند ہو جاتے ہیں ہمارے۔ تشبیہاً بالقرب المکانی، اس کو ہم قرب مکانی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے یہ تعویل کرتے ہیں قصد تقرب کی، یعنی جیسے جو ہے نا جی کوئی بندہ کسی جناب علی مادی اور دنیاوی جو ہے نا بادشاہ کے پاس جو ہے نا جی اس کی خوشنودی کے لیے کوئی کام انجام دیتا ہے تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے جناب علی بلند مرتبہ عطا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ جو اس کا مولا ہوتا ہے عرفی اور جناب علی جو حاکم ہوتا ہے، جو سردار اور نواب ہوتا ہے، اگر اس کا کوئی پسندیدہ کام کیا جائے، اس کی کسی جناب علی اچھے کام کے ذریعے اس کی خوشنودی لی جائے تو پھر اس کو بلند مرتبہ بڑی کرسی پہ بٹھاتا ہے، اپنے قریب والی کرسی پہ بٹھاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی تشبیہ ہم دیتے ہیں قرب مکانی کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ جناب علی کسی جسم و جسمانیات سے پاک ہے، لیکن اس نے جو کیا ہے اس عالم امکان کے لیے جو مراتب بنائے ہیں، تو جو لوگ اس کے پسندیدہ کاموں کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کر دیتا ہے، جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ او مجردا عن ذالک، یا پھر جناب علی اس سے یعنی کہ مجرد یعنی قصد امتثال، قصد طاعت اور قصد رفعت سے خالی بھی اگر وہ کیا کرتا ہے للہ میں انجام دیتا ہوں، یہ بھی کافی ہے، اور اس کی جناب علی کیا ہوگی؟ نیت قربت جو ہے نا درست ہو جائے گی۔ اگر وہ قصد امتثال کے بغیر اور قصد طاعت کے بغیر اور قصد رفعت اور بلندی کے بغیر بھی للہ میں یہ وضو کیوں کرتا ہوں؟ خدا کی خاطر، بس اتنا کافی ہے۔ جب انسان
جو ہے نا جی خدا کی خاطر کوئی کام کرتا ہے تو پھر یہ سب سے بڑی جناب علی کیا ہے خوشنودی ہے. فَإِنَّهُ تَعَالَى غَایَةُ كُلِّ مَقْصَدٍ، کیونکہ اللہ تعالی ہر غایت، ہر مقصد کی غایت ہے اور انتہا ہے. ٹھیک ہے نا، جتنی بھی جو ہے نا جی عالم امکان میں لوگ جناب علی کیا ہے نیت کرتے ہیں اور بلند مرتبہ چاہتے ہیں تو وہ ساری انتہا کس پہ ہوتی ہے؟ خدا کی ذات پہ ہوتی ہے، چونکہ وہ واجب الوجود ہے، چونکہ وہ تمام جو ہے نا جی قصد اور تمام جو لوگوں کی بلند نیتیں ہوتی ہیں ان کے لیے انتہا ہے جناب علی. تو گویا کہ شارع جو ہے نا فرمانا چاہتے ہیں یکفی عن الجمیع، ان سب جو ہے نا جی نیتوں سے کافی ہے قصد اللہ، اللہ کا قصد کریں، اللہ دی ہوا غایت کل مقصد، چونکہ اللہ کی ذات اس عالم امکان کا وہ جناب علی سرچشمہ ہے. دیکھیں نا علم کلام اور علم عقائد میں تقسیم ہوتی ہے وجود کی، یا تو وہ واجب الوجود ہے، یا وہ ممکن الوجود ہے، یا ممتنع الوجود ہے. ممتنع الوجود تو اصلا وجود میں آ نہیں سکتا، اور ممکن الوجود جو ہے اپنے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. تو اب جو ہے نا اپنے آپ کو تو وہ وجود دے نہیں سکتا، نہیں تو وہ دور لازم آئے گا. کسی اور ممکن الوجود سے لے گا جناب اپنا وجود تو پھر بھی جناب اگر یہ سلسلہ چلتا رہے تو تسلسل لازم آئے گا. تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ تمام عالم امکان آخر میں ایک واجب الوجود ذات پر منتہی ہوتا ہے جو واجب الوجود ہے، تمام کمالات کی مالک ہے، اور دنیا میں جو بھی کمال دیکھتے ہیں ہم ان کو وہ عنایت فرما رہا ہے جناب علی. جیسا کہ قرآن میں بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب جو ہے اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. نیت میں استباحت کا بھی ہونا ضروری ہے جناب. والاستباحت مطلقاً، اس کو استباحتیں پڑھتے تو بہتر تھا. مشتملتاً علی الوجوب، مشتملتاً علی التقرب، والاستباحت، اور اس میں کیا ہونا چاہیے؟ مباح ہونے نماز کے لیے یہ بھی نیت ہونی چاہیے مطلقاً، بطور مطلق ہو جناب، خواہ وہ وضو رافع حدث ہو یا نہ ہو. جیسے عورت مستحاضہ عورت کا وضو ہوتا ہے، یا مبتون جس کے جناب علی کیا ہو جو ہے نا پیٹ جو ہے نا جی وہ نہ رکتا ہو اور اس کی جو ہے نا جی بول و براز نکلتا رہتا ہو. اگر رفع حیث یمکن، یا پھر یہ نیت ہوگی کہ جناب علی نیت کرے، اس کی نیت مشتمل ہونی چاہیے رفع پر، رفع ہونے حدث کے، حیث یمکن جہاں پر رفع ہونا حدث کا ممکن ہو جناب علی. یہ ہوتا ہے کہ جب رفع حدث کا قصد کرنا ممکن ہو تو پھر اسے رفع حدث کا بھی کیا کرنا چاہیے؟ نیت کرنا چاہیے. والمراد رفع حکم الحدث، مراد کیا ہے؟ حدث کے حکم کا رفع کرنا. یعنی ایک مرتبہ انسان سے کوئی حدث سرزاد ہوتا ہے، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کو نیت کرنی چاہیے کہ میں اس حدث کے اور باطنی ناپاکی کے اٹھانے کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ وضو کر رہا ہوں. یعنی خود حدث کے حکم کو، حکم کیا تھا کہ جب تک حدث موجود ہے تو پھر اس وقت تک وہ کیا ہے؟ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا. تو مراد یہ ہے کہ وہ اس حدث کے حکم کو رفع کرنے اور اٹھانے کی نیت کرے، تاکہ میں وضو کرتا ہوں اللہ کے لیے اور اس حدث کو ختم کر کے نماز میں داخل ہونے کے لیے. وَإِلَّا، حدث کے حکم کو اٹھانے کی نیت کرے. وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اگر یہ نیت نہ ہو، فَالْحَدَثُ إِذَا وَقَعَ لَا يَرْتَفِعُ، جب حدث واقع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اٹھتا نہیں ہے جناب علی. یہ ایک جناب علی نہایت ہی دقیق فلسفی اصطلاح ہے کہ جب کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ اٹھتی نہیں ہے، ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ شکلیں بدلتی رہتی ہے. جو تو حدث پہلے واقع ہو چکا اپنے زمانے میں، وہ تو ہو چکا. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں تاکہ آئندہ زمانے میں
اس کا حکم ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک جو ہے نا جی فلسفی اور عقلی چیز ہے کہ جو حدث پہلے واقع ہو چکا ہے اپنے زمان میں تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، تو پھر اس کا یہ معنی ہے کہ اس کا حکم اٹھایا جائے گا۔ لفظ حدث کے دو معنی ہیں، کبھی لفظ حدث کا اطلاق ہوتا ہے ان امور اور چیزوں پر جو وضو کو واجب کر دیتی ہے، بول اور غائط۔ کبھی حدث کا اطلاق ہوتا ہے اس حالت معنوی پر جو انسان کے لیے حاصل ہوتی ہے، جیسے بول و براز وغیرہ کے بعد جو انسان کی ایک باطنی ناپاکی ہوتی ہے۔ یہاں پر شارع نے حدث کو اول معنی میں لیا ہے اور فرماتے ہیں کہ قصد رفع حدث کا معنی نہیں رکھتا، کیونکہ جب بول انسان سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ وضو کے ذریعے برطرف نہیں ہو سکتا، وہ تو ہو چکا۔ پس یہاں پر حدث کا معنی دوم مراد ہے، یعنی رفع حدث سے مراد اس اثر اور حالت کو رفع کرنا ہے جو انسان کے لیے باطن میں حاصل ہے اور اس حالت کے ساتھ نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پس وہ وضو کرے گا تاکہ اس کے ذریعے کیا ہو جائے، وہ حکم حدث جو کہ ایک باطنی ناپاکی ہے اس کو وہ ختم کرے اور اس کے بعد وہ کیا ہے، نماز میں داخل ہو جائے۔